بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک کمال کی ہستی کا ذکر ہونا ہے جن کی آواز اتنی مسحور کن تھی کہ جو لوگوں پر سکتہ طاری کر دے۔ جی ہاں، میری مراد حضرت داؤد علیہ السلام سے ہے۔ آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات کا ذکر کریں گے اور حضرت شمویل علیہ السلام کون ہے ان کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبوت اور سلطنت کے جامع پیغمبر تھے۔ خوف خدا، عاجزی، انکساری، عبادت و ریاضت کے اوصاف سے آپ مالا مال تھے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں آیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ صاد، سورہ مائدہ، سورہ انبیاء، سورہ سبا میں مختلف مقامات اور مختلف انداز میں آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ بہت خوبصورت تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام سرخ چہرے والے، نرم و ملائم بالوں والے اور لمبی داڑھی والے تھے۔ آپ کی آواز لحن داؤدی کہلاتی ہے۔ اس کا ساری دنیا میں چرچا تھا۔ جسمانی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز بہت دلکش تھی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی بے مثل اور عمدہ آواز عطا فرمائی جو کسی اور کو نہیں دی تھی۔ جب آپ ترنم کے ساتھ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے ہوا میں ٹھہر جاتے تھے اور آپ کے ساتھ آواز نکالتے، گویا وہ بھی ساتھ پڑھنے لگ جاتے تھے، اور تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ اور صرف پرندے ہی نہیں، پہاڑ بھی صبح شام آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے۔ آپ پڑھتے تو پہاڑوں سے بھی تسبیح پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تو پرندے اور جنگلی جانور آپ کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور سننے میں اتنے مگن ہو جاتے کہ انہیں کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا تھا، اور اکثر جانوروں کی بھوک پیاس کی وجہ سے جان بھی چلی جاتی تھی۔ حضرت وعظ فرماتے ہیں کہ جو بھی آپ کی آواز سنتا جھومنے لگتا تھا۔ آپ کی آواز ترنم سے بھرپور تھی جس کو سن کر جن و انس مگن ہو جاتے تھے۔ آپ اتنی سریلی آواز سے زبور کی تلاوت کرتے تھے، اس جیسی سریلی آواز کسی نے نہ سنی تھی۔ آواز کی خوبصورتی کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام میں خصوصیت تھی کہ آپ بہت تھوڑے وقت میں زبور شریف کی تلاوت مکمل کر لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے قرأت آسان کر دی گئی تھی۔ زبور شریف وہ آسمانی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا قرآن میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ رات کو عبادت کرتے اور زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر کثرت اور جذبے کے ساتھ کرتے تھے۔ ایک اور معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ تھا کہ وہ بہترین خطیب تھے۔ ایسا بیان کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 700 بیویاں تھیں۔ ساری زندگی انہوں نے ایک دن روزہ رکھا، دوسرے دن ناغہ کیا۔ ان کی پوری زندگی اسی طرح سے گزری۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بہت بڑی فوج تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ وہ جنگوں میں استعمال کرنے کے لیے زرہیں بناتے تھے، جنگی ٹوپیاں اپنے ہاتھ سے بناتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہت اولاد دی۔ ان میں ایک بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت شمویل علیہ السلام کون تھے۔ بنی اسرائیل کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بھول گئے تھے اور بت پرستی میں لگ گئے تھے۔
ان پر جالوت اور اس کی قوم عمالقہ کو مقرر کر دیا گیا تھا۔ جالوت بہت جابر بادشاہ تھا۔ بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے لوگ گرفتار کر لیے اور ان پر طرح طرح کی سختیاں کیں۔ اس زمانے میں کوئی نبی موجود نہیں تھے۔ پھر ایک نبی کی ولادت ہوئی۔ تفسیر خزائن العرفان میں ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام ہے۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں بیت المقدس میں توریت کے علم کے لیے ایک بزرگ عالم کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ عالم بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ حضرت شمویل علیہ السلام جب بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ایک رات آپ سو رہے تھے۔ حضرت جبریل آئے اور انہوں نے آپ کو یا شمویل کہہ کر پکارا۔ آپ اٹھے اور عالم کے پاس گئے اور پوچھا، کیا آپ نے مجھے پکارا ہے؟ تو وہ عالم یہ سوچ کر کہ وہ ڈر نہ جائیں، عالم نے کہا، ہاں میں نے پکارا ہے، تم جا کر سو جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دوبارہ پکارا۔ حضرت شمویل علیہ السلام دوبارہ اٹھے اور عالم کے پاس گئے اور پوچھا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے؟ عالم نے کہا، بیٹا اب اگر تمہیں کوئی پکارے تو تم نے جواب نہیں دینا ہے۔ چنانچہ تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہو گئے۔ انہوں نے بشارت دی، اللہ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا کیا ہے۔ آپ اپنی قوم کے پاس جائیں اور انہیں رب تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور انہیں تبلیغ اور نصیحت فرمائی اور اپنے نبی ہونے کا بتایا، لیکن قوم نے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ اتنی جلدی نبی کیسے بن گئے؟ اگر آپ نبی ہیں تو ایک کام کریں، یعنی ایک مطالبہ کیا کہ جو قرآن میں موجود ہے۔ قوم نے کہا کہ ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک عصا دیا گیا اور کہا گیا کہ جس شخص کا قد اس عصا کے برابر ہوگا وہ اس قوم کا بادشاہ ہوگا۔ سب کے قد ناپے گئے تو حضرت طالوت علیہ السلام کا قد اس عصا کے برابر تھا۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ کریم نے تمہارا بادشاہ طالوت کو بنایا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ان کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، ہم تو زیادہ حق رکھتے تھے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے، یہ تو غریب آدمی ہے۔ حضرت طالوت بہت علم رکھتے تھے، وجود میں بھی بہت طاقتور تھے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جواب دیا جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، اسے اس لیے تمہارا بادشاہ بنایا گیا ہے کہ اسے ہم نے کشادگی دی ہے، علم میں بھی اور جسم میں بھی۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ نہیں بھائی، کوئی اور آدمی ہونا چاہیے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا ایک صندوق تھا جو قوم عمالقہ اٹھا کر لے گئی تھی، ان کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تمہارا صندوق تمہیں واپس مل جائے گا۔ وہ صندوق حضرت آدم جنت سے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اس صندوق میں حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کا کرتا، عصا اور جوتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا، اور اس صندوق میں توریت کی کچھ تختیاں بھی تھیں۔ اس صندوق کا فائدہ یہ تھا کہ جب بنی اسرائیل اپنے دشمنوں سے لڑتے تھے تو اس صندوق کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا مانگتے تھے تو اللہ انہیں کامیاب کر دیتا تھا۔ قوم عمالقہ کو پتہ چل گیا کہ اس صندوق میں کچھ خاص شے ہے جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ یہ صندوق اٹھا کر لے گئے۔ ان کی کم نصیبی یہ کہ وہ صندوق لے جا کر انہوں نے کچرے میں پھینک دیا۔ جب کچرے میں پھینکا تو ان کے اندر بیماریاں آ گئیں، وبائیں پھوٹ پڑیں، مرنے لگے، وجود ان کا پھولنے لگا۔ قوم عمالقہ کے دلوں میں یہ بات آئی کہ ہم نے صندوق کی بے ادبی کی ہے اور یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے بیل گاڑی منگوائی اور صندوق اس پر رکھ دیا۔ اب کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں نے صندوق وہاں سے اٹھایا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں
کہ بیل گاڑی کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکشن میں لگا دیا۔ ادھر شمویل علیہ السلام نے حضرت طالوت کو بادشاہ بنایا اور ادھر سے یہ صندوق چل پڑا۔ قرآن کہتا ہے اس صندوق میں تمہارے لیے دلوں کا سکون ہے۔ اس طرح انہوں نے حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ مان لیا۔ جب حضرت طالوت علیہ السلام جہاد کے لیے اپنی قوم کو لے کر نکلے تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی ساتھ چل پڑے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام جہاد کے لیے جا رہے تھے تو انہیں راستے میں 3 پتھر ملے۔ انہوں نے وہ تینوں پتھر اٹھا لیے۔ اس زمانے میں پتھر پھینکنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں استعمال ہوتی تھیں۔ آپ کے پاس بھی وہ آلہ تھا جس سے پتھر پھینکے جاتے تھے۔ آپ وہ آلہ لے کر پہنچے اور 3 پتھر بھی آپ کے پاس تھے۔ جالوت بہت طاقتور تھا، اس سے لڑنے کوئی نہیں جاتا تھا۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے کہا جو جالوت کو مارے گا میں اس کو اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں جالوت دور کھڑا تھا، میں نے 3 پتھر مارے، اللہ نے اتنا فضل کیا کہ وہ بھی مر گیا۔ اس کو چھو کر میرے پتھر آگے بڑھے تو اس کی فوج کے 30 آدمی بھی مر گئے۔ 3 پتھروں سے اللہ نے 31 بندے مار دیے۔ فرماتے ہیں ہاتھ میرے تھے اور طاقتیں اللہ کی تھیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی شادی حضرت طالوت کی صاحبزادی سے ہو گئی اور آدھی سلطنت بھی ان کو مل گئی۔ حضرت طالوت علیہ السلام کافی سال حیات رہے۔ ان کی وفات کے بعد پوری سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی۔ آج کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔